اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اذان علی ٹی وی کے معزز دوستو، عباسی خلیفہ مامون الرشید کی پولیس کے سربراہ عباس کو ایک بار خلیفہ نے انتہائی غصے کی حالت میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ایک شخص حوالے کیا اور کہا کہ صبح ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ عباس اسے لے کر جیل کی طرف جانے لگا، لیکن پھر خیال آیا کہ خلیفہ انتہائی غصے میں تھے، پتہ نہیں یہ کتنا ضروری قیدی ہے، اس لیے اسے میری نگرانی میں رہنا چاہیے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہلکاروں کو یہ قیدی اپنے گھر میں نظر بند کرنے کا حکم دیا۔ جب قیدی کو عباس کے گھر نظر بند کر دیا گیا تو اس نے تجسس کے ساتھ مجبور ہو کر اس کے بارے میں پوچھا، جس پر قیدی نے بتایا کہ وہ دمشق کا رہنے والا ہے۔ عباس نے اس سے پوچھا کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تو قیدی نے جواب میں کہا کہ وہ اپنی کہانی تب تک نہیں سنائے گا جب تک تم اپنے تجسس کی وجہ بیان نہیں کرو گے۔ عباس نے بتایا کہ ایک بار وہ دمشق کے گورنر کے ہاں افسر تھا، اسی دوران وہاں بغاوت ہو گئی اور وہ گورنر سمیت بھاگ گیا۔ لوگ پیچھا کر رہے تھے کہ وہ ایک گھر تک پہنچا جس کے مکین نے نہ صرف ان کے لیے دروازہ کھولا بلکہ مقصورہ یعنی میاں بیوی کے خاص حجرے میں چھپا دیا۔ جب باغی لوگ آئے تو اس نیک شخص نے گھر کی تلاشی کی اجازت دے دی۔ انہیں کچھ نہ ملا تو وہ لوگ مذکورہ کی طرف بڑھے، لیکن ان کی بیوی نے انہیں اندر آنے سے روک دیا۔ عباس نے قیدی کو بتایا کہ اس کے بعد اللہ کے بندے نے مجھ پر لطف و کرم کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنے محل میں ایک الگ مکان بھی دیا۔ میں وہاں 4 مہینے تک رہا۔ اس دوران اس نے نہ میرا نام پوچھا اور نہ ہی عہدہ معلوم کیا۔ ایک روز میں نے بغداد جانے کی اجازت مانگی تو اس نے باخوشی اجازت دینے سے قبل مجھ سے کہا کہ میں بغداد جانے والے قافلے کا پتہ کر کے آتا ہوں۔ جس روز وہ روانہ ہوا اس روز آپ کو اس کے ساتھ بھیج دوں گا۔ میں نے اس نیک شخص سے عہد کیا کہ اتنی مدت کے حسن سلوک اور ہمدردی کی بنا پر میں تیرے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا اور حسب طاقت اس کا بہترین صلہ دوں گا۔ جس دن وہ قافلہ روانہ ہوا تو اس شخص نے مجھے گھوڑا، جوڑا، تلوار، غلام اور 2 خچروں پر سامان لاد کر دیا۔ دوستو، عباس کی کہانی سن کر قیدی نے کہا کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے والا آدمی میں ہی تھا۔ پھر اس نے اپنی کہانی بتائی اور کہا کہ دمشق میں ایک بار بغاوت ہوئی جس کا الزام میرے سر لگا دیا گیا، جس کے بعد مجھے گرفتار کر کے اتنا تشدد کیا گیا کہ جان نکلنے کو ہو گئی۔ پھر مجھے زنجیروں میں جکڑ کر امیر المومنین کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حالت یہ ہے کہ میں وصیت بھی نہیں کر پایا۔ میرا غلام اس وقت بغداد میں ہی موجود ہے تاکہ میرے ساتھ گزرنے والے حالات سے میرے گھر والوں کو آگاہ کر سکے۔ اگر تم میرے احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہو تو میرے غلام کو بلا دو تاکہ میں اس کو وصیت کر سکوں۔ چنانچہ عباس نے غلام کو بلایا، جس کے بعد قیدی نے اسے وصیت کر دی۔ وصیت مکمل ہونے کے بعد عباس نے لوہار کو بلوایا اور قیدی کے زنجیریں تڑوا دی۔ قیدی نے عباس سے کہا میرا جرم بہت بھیانک ہے اور اگر میں فرار ہو گیا تو امیر المومنین تمہاری گردن مار دیں گے اور مجھے بھی فوج کے ذریعے پکڑ کر قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن عباس نے پھر بھی قیدی کو فرار کرا دیا۔ دوستو، قیدی کو فرار کرانے کے بعد عباس موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے غسل کر کے حنوط لگایا اور کفن تیار کر لیا۔ نماز فجر کے فوری بعد خلیفہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ خلیفہ مامون الرشید کے پوچھنے پر عباس نے پوری کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ اس قیدی کے بدلے میں قتل ہونے کو تیار ہے، اس لیے غسل کر کے کفن ساتھ لایا ہے۔ دوستو، خلیفہ نے یہ بات سنی تو کہا اے عباس، اللہ تجھے تیرے احسان کی جزا نہ دے۔ تیرا احسان بھلا کب اس کے درجے کو پا سکتا ہے؟ تو نے تو پہچاننے کے بعد احسان کیا اور اس نے بغیر جانے پہچانے تجھ پر احسان کیا تھا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تیری طرف سے میں خود اس کے احسان کا بدلہ چکا دیتا؟ خلیفہ کی یہ بات سن کر عباس میں ہمت پیدا ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ وہ شخص ابھی بھی بغداد میں ہی ہے تاکہ میرے معاملے کی خبر رکھیں اور اگر میری جان کو خطرہ ہو تو خود پیش ہو کر اپنی گردن قلم کروا دے۔ یہ بات سن کر مامون رشید نے کہا کہ یہ اس شخص کا دوسرا احسان ہے جو پہلے سے بھی بڑا ہے، جا اور اسے میرے پاس لا تاکہ تیرے اوپر ہونے والے احسان کا بدلہ میں خود ادا کر سکوں۔ چنانچہ عباس اس شخص کے پاس گئے اور اس کو خوشخبری سنائی کہ خلیفہ تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں۔ جب وہ شخص دربار میں پہنچا تو امیر المومنین نے اس شخص کو پاس بٹھا کر کھانا کھلایا، پھر اسے دمشق کی گورنری کا عہدہ پیش کیا لیکن اس نے منع کر دیا۔ پھر خلیفہ نے اسے خلعت فاخرہ دے کر رخصت کیا اور دمشق کے گورنر کو اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ سچ کہتے ہیں جب آپ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں
تو اللہ پھر اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔